کویسچن تھا، انہوں نے کہا کہ بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں آئے نفع کا کیا حکم ہے، اگر ناجائز ہے تو اس پیسے کا کیا کریں؟ دیکھیں، اگر تو کوئی ایسا بینک ہے جس کی ٹوٹل مینجمنٹ غیر مسلم ہے، اس میں کسی مسلمان کا کوئی شیئر وغیرہ نہ ہو، تو پھر چونکہ ہندوستان کے جتنے کفار ہیں وہ حربی کافر ہیں، کیونکہ نہ ذمی ہیں نہ مستامن ہیں، یعنی نہ وہ اسلامی حکومت میں رہنے کا باقاعدہ ان کی حفاظت کا ذمہ لینے پر کوئی ٹیکس دے رہے ہیں، اور نہ اسی طرح وہ کہیں باہر سے آئے ہیں امن طلب کر کے، تو نہ ذمی نہ مستامن، تو وہ حربی کافر کہلاتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو حربی کافر سے اس طرح کے سودی لین دین کو جائز قرار دیتی ہے، وہ کہتے ہیں سود بنتا ہی نہیں ہے، جبکہ اس میں مسلمان کا نفع ہو۔ تو اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوایا، وہ غیر مسلمین کا بینک ہے، اس میں کسی مسلمان کے شیئر نہیں، اور اگر وہ اس پہ آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسے پہ پروفٹ دے رہے ہیں، تو اس میں ٹوٹل مسلمان کا فائدہ ہے، ان کا یعنی کوئی مسلمان کے لیے نقصان کا پہلو نہیں۔ تو ان علماء کی رائے کے مطابق اس کو لینا بالکل طیب اور حلال ہے۔ لیکن ایک اور علماء کا گروہ ہے جو حربی کافر سے بھی سودی لین دین کو جائز قرار نہیں دیتا، ہماری رائے بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال جو علماء اجازت دیتے ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مطلب آپ بلا جھجک کسی ایسے پہلے مفتی صاحب سے معلوم کر لیں جو حنفی مفتی ہوں اور اس کی اجازت بھی دیتے ہوں، وہ جب کہیں کہ ہاں آپ لے سکتے ہیں تو بلا کراہت آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب فرض کر لیں کہ وہ مسلمانوں کا بینک ہے یا اس میں مسلمانوں کے شیئرز ہیں، تو اب اگر آپ نے اس میں پیسہ رکھوایا تو یہ تو پھر مسلمان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا کہلائے گا۔ ایسی صورت میں بھی مطلب ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دل میں کراہت رکھ کر اپنے آپ کو غلط ہی تصور کرتے ہوئے، پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں نہیں، کرنٹ کھلوائیں، یا کوئی اسلامک بینک ہو تو اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں جس کو وہ مضاربہ اکاؤنٹ کہتے ہوں، اور باقاعدہ ایک تجارتی معاہدہ، وہ جب فارم فل کروائیں گے اس میں تجارتی معاہدہ ہوتا ہے، اس میں کروائیں۔ لیکن اگر آپ نے بہرحال کروایا اور وہاں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے اور کرنٹ کے اندر آپ نے نہیں کروایا تھا، اس میں کروا دیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہرحال پروفٹ وہاں پہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس کو مس یوز کیا جائے گا۔ آپ اس کو لے لیں، یہ اگرچہ سود ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اور بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کسی غریب کو دے دیں، خود استعمال نہ کریں، کسی غریب کو دے دیں تو اس کی گنجائش نکلے گی، اور آئندہ کوشش کریں کہ یہ اکاؤنٹ ختم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، یہی آپ کے حق میں اخروی لحاظ سے بالکل بہتر ہے۔ شیئرز کے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں اور بعض صورتوں کے لیے حکم جواز بھی کہا گیا ہے، لیکن ہم مطلقاً منع کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا انسان کو اور وہ غلط جگہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، اور خصوصاً جو یہ ایپ وغیرہ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ تو بالکل نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ دھوکہ دہی ہے، اس میں غرر کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ویسے اگر آپ کرنا چاہیں تو پہلے کسی قریبی مفتی صاحب کو پوری سچویشن بیان کر کے پھر جواز کا فتویٰ لے کر اس وقت آپ کریں۔ ویسے ہم تو اس کو منع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں خلاف شرع بہت سارے امور ہوتے ہیں اور کچھ شرعی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، مطالبات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے منع کرتے ہیں۔ باقی آن لائن ٹریڈنگ کا آپ نے کہا کہ آن لائن خرید و فروخت شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو جب تک اپنے قبضے میں نہ لے لیں یا کوئی آپ کا وکیل باقاعدہ اس کو قبضے میں نہ لے لے، اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے دبئی سے ایک چیز خریدی اور میں نے وہاں پہ اپنے کسی آدمی کو کہا وہ چیز اپنے قبضے میں کر لو اور پھر جب اچھے ریٹ ملے تو آگے بیچ دو، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بعض کمپنیز جو کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پروڈکٹ خرید لیں، جیسے گولڈ وغیرہ ہے یا کرنسی خرید لیں، اور پھر جب ریٹ بڑھیں گے ہم اس کو بیچ کے آپ کو کمیشن دے دیں گے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات نہ سونا ہوتا ہے نہ کرنسی ہوتی ہے، وہ صرف آپ کو آفر کرتے ہیں اور آپ پیسہ بھیج دیتے ہیں، اسی پیسے کو رولنگ میں لے کے اسی میں سے تھوڑا بہت آپ کو دیتے رہتے ہیں، اور جب آپ کا اعتماد قائم ہوتا ہے، اس طرح اور لاکھوں کا ہوتا ہے، اچھا پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں وہ صحیح بھی ہوں تو آپ نے اس پہ قبضہ بھی نہیں کیا تو پھر آگے کیسے سیل کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی اچھے ویلڈ کمپنی ہے، اگر ایسی وہ آفر کرتی ہے کہ آپ ہماری چیز خرید لیں، خریدنے کے بعد پھر ہمیں وکیل بالقبض بنا دیں،
کہ ہمیں کہہ دیں کہ ہم قبضہ کر لیں، وہ اپنے کسی آدمی کو اس کا قبضہ کروا دیں جو آپ کا وکیل ہو، اور آپ اس کو کہیں کہ تم قبضہ کرنے کے بعد اب وکیل بالبیع بن جاؤ کہ اس کو آگے سیل کر دو، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن انٹرنیٹ کے اوپر جتنی ٹریڈنگ آج کل ہو رہی ہے ان میں سے 90% جو ہے دھوکہ دہی پر مشتمل ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں پر خریدیں، جیسے آن لائن کوئی چیز اپنے گھر پہ منگا لیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آگے سیل کرنا چاہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں، اسی طرح انویسٹمنٹ میں بھی احتیاط کی جائے۔